بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آج ہم بات کریں گے کاف ریپلیسر کے بارے میں۔ کاف ریپلیسر کی کمپوزیشن کے حوالے سے، اس کی کوالٹیز کے حوالے سے اور اس کی امپورٹنس کے حوالے سے بات کریں گے اس ویڈیو میں۔ تو سب سے پہلے کہ کاف ریپلیسر ہے کیا؟ کاف ریپلیسر ایک ایسا سالڈ ہوتا ہے جو ملک سے ہی تیار کیا جاتا ہے اور جو ہے اس کو ہول ملک کے متبادل استعمال کیا جاتا ہے اور اب اگلی بات ہے کہ کاف ریپلیسر جو ہے وہ اس کی کمپوزیشن کیا ہے۔ نیچرلی کاف ریپلیسر کی جو کمپوزیشن ہے وہ ہول ملک کے سملر ہونی چاہیے، جیسے کمپوزیشن ہول ملک کی ہے سیم ایسے ہی اس کی ہونی چاہیے۔ تو اب اس کے بعد اس کی کمپوزیشن میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں؟ اس میں ہمارے پاس سیم پروٹین، فیٹس، وٹامنس اور اینیمل ڈیری کے بائی پروڈکٹس وہ جو ہیں اور وٹامن شامل ہوتے ہیں۔ اس میں جو بھی چیز استعمال کی جائے گی کاف ریپلیسر کے اندر وہ ہمیشہ اینیمل سورس ہوگی۔ کبھی بھی اس میں ویجیٹیبل سورس پروٹین یا ویجیٹیبل سورس فیٹ استعمال نہیں کی جائے گی، کیونکہ کاف جو ہے وہ ویجیٹیبل فیٹس اور پروٹینز کو ڈائجسٹ نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کا ریومن ڈیولپ نہیں ہوتا۔ تو اب سب سے پہلے اس میں جو میجر پورشن ہوتا ہے وہ ہوتا ہے پروٹین کا۔ کاف ریپلیسر کے اندر 20 سے 24% تک پروٹین ہوتی ہے، جو کہ بٹر ملک عام طور پر یوز کیا جاتا ہے۔ جب ہم ہول ملک سے فیٹ نکال لیتے ہیں تو پیچھے جو بچتا ہے اسے ہم بٹر ملک کہتے ہیں یا اسکم ملک بھی کہا جاتا ہے۔ اس کو استعمال کیا جاتا ہے کاف ریپلیسر بنانے کے لیے۔ اس کے اندر لیکٹوز بھی ہے، اس کے اندر پروٹینز بھی ہیں اور وٹامنز اور منرل دیگر چیزیں بھی ہیں، صرف فیٹ اس میں سے نکال لیا گیا ہے۔ تو وہ سب سے پہلے پروٹین اس میں ہے۔ اس کے بعد اب جو پروٹین ہے وہ ہمارے پاس اینیمل سورس پروٹین ہے۔ اب یہ جو پروٹین ہے اس کو کرڈ بنانا چاہیے۔ ایبومیزم کے اندر جو ہم کرڈ پڑھتے ہیں کہ ایبومیزم جو ہے پروٹینز ملک کے اندر پائی جاتی ہیں، وہ جب ایبومیزم میں جاتی ہیں تو کرڈ بناتی ہیں۔ تو ملک ریپلیسر میں جو پروٹین پائی جائیں ان کو بھی کرڈ بنانا چاہیے اور سلولی وہ ڈیوڈینم کے اندر ریلیز ہوتا رہتا ہے کرڈ۔ تو جو ملک ریپلیسر اچھا کرڈ بنائے گا اس کی کوالٹی اتنی ہی بہتر ہوگی۔ اس کے بعد اس کے لیے ایک کرڈ ٹیسٹ بھی کیا جاتا ہے، وہ بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس اس کے اندر میجر چیز آ جاتی ہے ملک ریپلیسر کے اندر فیٹ ہے۔ فیٹ جو ہے وہ بھی اینیمل سورس سے ہی لی جاتی ہے۔ وہ عام طور پر ٹیلو استعمال کیا جاتا ہے، جو سلاٹر ہاؤسز سے فیٹ یا چکناہٹ چربی جسے ہم کہتے ہیں وہ نکلتی ہے، اس کو ملک ریپلیسر کے اندر ایز اے فیٹ یوز کیا جاتا ہے۔ اس کو استعمال کرنے کی دو وجوہات ہوتی ہیں کہ ایک تو یہ سستی ہوتی ہے، نمبر 2 پہ یہ ایبومیزم کے اندر ڈائجسٹیبل ہوتی ہے۔ اس کے بعد وٹامنز اور منرل پائے جاتے ہیں کاف ریپلیسر کے اندر، اور فیٹ کی جو پرسنٹیج ہے وہ 15 سے 20% فیٹ ہونی چاہیے۔ اور اس کے علاوہ ہمارے پاس وٹامنز اور منرل اور فائبر کا کانٹینٹ جو ہے وہ ملک ریپلیسر میں 0.1 سے نیچے رکھا جاتا ہے، کیونکہ ریومن جو ہے وہ فنکشن نہیں کر رہا، تو کاف جو ہے وہ اس کو فائبر کو اور سٹارچ کو ڈائجسٹ نہیں کر پا رہا اس وقت۔ تو اس لیے جو ہے اس کے اندر فائبر اور سٹارچ کی کانٹینٹ کم رکھی جاتی ہے۔ اس کے بعد اس کی سٹوریج لائف وہ بہتر ہونی چاہیے۔
اس کو اچھی پیکنگ میں کیا جائے کہ تقریباً 6-8 مہینے تک یہ آرام سے استعمال ہو سکتا ہے۔ تو یہ تھا کاف ریپلیسر کے بارے میں۔ آج کی ویڈیو میں جو ہے وہ اتنا ہی۔ اس سے اگلی ویڈیو میں ہم جو سالڈ فیڈ ہے ویننگ کے بعد جو استعمال کرنی ہے اس کے بارے میں دیکھیں گے، وہ اس کا کیا کرائٹیریا ہے اور وہ کہاں سے حاصل ہوتا ہے۔